شاہی کے ساتھ تو میری منگنی ہوئی تھی، پھر کس طرح اس کا نکاح میری پیاری دوست راحل کے ساتھ ہو گیا۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں، کہانی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جب بھی شاہی کا فون آتا راحل فوراً مجھے آ کر بتا دیتی۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی اور شاہی سے دنیا جہاں کی باتیں کرتی۔ یہ میں اپنی دوست کا احسان سمجھتی تھی کہ وہ مجھے فون کے لیے بلانے آ جاتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل فون عام نہیں ہوا کرتے تھے۔ امی نے گھر کے فون پر تالا لگا رکھا تھا کیونکہ فون کا بل بہت آ جاتا تھا۔ شاہی میرے تایا کا بیٹا تھا۔ ان کا مکان ہمارے رہائش سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ہمارے گھر اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میری اس کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، تب بھی ہم فون پر باتیں کیا کرتے تھے۔ راحل یہ بات جانتی تھی کہ وہ میرا منگیتر ہے، تبھی اپنے گھر کے فون سے ہماری بات کروا دیتی تھی۔ وہ گورا چٹا، اونچا لمبا، ہنس مکھ اور شرارتی تھا، زندگی سے بھرپور، ایک من موہنی شخصیت کا مالک۔ اسی لیے سبھی اس میں کشش محسوس کرتے، تاہم وہ ہر کسی کو لفٹ نہیں کراتا تھا۔ وہ راحل سے بھی میری وجہ سے بات کر لیتا تھا، ورنہ اس لڑکی میں کوئی خاص بات نہ تھی جو کسی کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی۔ اس کا قد چھوٹا، رنگت سانولی اور نئے نقش واجبی تھے، تاہم وہ کافی ذہین تھی اور گفتگو میں ایسی طاق کہ بس اپنا جواب آپ تھی۔ ایک یہی اس کی خوبی تھی کہ سننے والے کو اپنی جانب پل بھر میں متوجہ کر لیتی۔ اس کے مقابلے میں اگرچہ میں خوبصورت تھی، لیکن مجھ میں فراست نہ تھی۔ جس سے ملتی اسے اپنا خیر خواہ سمجھ لیتی، ہر ایک پر جلد اعتبار کر لیا کرتی تھی۔ کسی نے مگر سچ کہا ہے کہ کچھ لوگ دوست کے روپ میں آستین کا سانپ ہوتے ہیں۔ سب پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ اکثر آپ کی سب اعتبار کی خوشیوں سے خوش نہیں ہوتے۔ جب بھی شاہی گھر آتا، یوں راحل کو بھی اس کے گھر سے بلا لیتی، پھر ہم تینوں باتیں کرتے۔ جب اپنے منگیتر سے باتیں کرتی تو عجیب سا احساس گھیر لیتا۔ دعا کرتی کہ راحل آ جائے اور وہ آ جاتی تو شاہی کے ساتھ گپ شپ لگانے میں آسانی محسوس ہونے لگتی، جیسے راحل کے آنے سے میری شخصیت میں کمی دور ہو گئی ہو۔ وہ آتے ہی ایسی باتیں شروع کر دیتی کہ شاہی کا جی لگ جاتا اور میں بھی اس کی دلچسپ گفتگو سے محظوظ ہوتی۔ ہم تینوں خوب ہنستے۔ کیا خبر تھی کہ کسی دن یہ دونوں بے وفا پرچھائیاں اڑ جائیں گی اور میں ہاتھ ملتی رہ جاؤں گی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور ہم اسکول سے کالج میں آ گئے۔ فائنل ایئر میں اچانک شاہی نے بتایا کہ وہ UK جا رہا ہے۔ پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، سمجھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن جب اس کی تیاریاں دیکھیں تو سوچ میں پڑ گئی۔ میں اس سے پیار کرتی تھی، ہم بچپن کے ساتھی تھے، کیسے اس کی جدائی سہ پاتی۔ اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے میری بات پر کان نہیں دھرے، جیسے میری باتیں اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہوں۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ مجھے باور کرواتا کہ اس کے دوست نے کتنے پاپڑ بیل کر وہاں کے تعلیمی ادارے کی فیس بھری ہے اور بہت خرچہ کیا ہے، تبھی وہ جا رہا ہے۔ یہ میرے لیے ایک سنہری موقع ہے اور میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ غرض کہ مجھے روتا دھوتا چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں جا رہا ہے اور اب ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ یقین نہ آ رہا تھا کہ چاہنے والے اس قدر بھی بدل سکتے ہیں۔ وہ شاہی بدل جائے ایسا تو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اس نے تو جلد لوٹ کر آنے کا بھی وعدہ نہ کیا۔ اسے گئے 6 ماہ بیت گئے۔ یہ 6 ماہ میرے لیے تو 6 سال جیسے تھے۔ اس کی طرف سے نہ خط آیا اور نہ فون۔ میں روز راحل کے پاس جاتی، اس سے پوچھتی کہ کیا شاہی کا فون آیا تھا۔ اس کا جواب نفی میں ہوتا کہ نہیں۔ اس کی جدائی میں جیسے وہ جوگن بن گئی۔ کھانا پینا اور نہ پڑھنا لکھنا۔ ہفتہ گزر جاتا، کپڑے بدلتی اور نہ کنگھا کرتی۔ نہانا تو دور کی بات، منہ تک دھونا یاد نہ رہتا۔ مایوسی سے نڈھال رہنے لگی۔
کالج جانا چھوڑ دیا۔ رائل اس دوران میرا بڑا خیال رکھتی، پیپرز نزدیک تھے، اس نے مجھے سنبھالا، اچھی اچھی باتیں کرتی، ہنساتی، دل بہلاتی۔ تو میں سوچتی کہ دیکھو، دنیا میں ایسے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں مر ہی جاتی۔ وہ مجھے دلاسا دیتی کہ وہ آ جائے گا، بیرون ملک ہی تو گیا ہے، وہاں کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ کوئی پاکستان تھوڑی ہے، تم اس کی فکر مت کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ مجھے روتا دیکھ کر کبھی تو خود بھی رونے بیٹھ جاتی۔ اس کی یہی ہمدردی اور خلوص مجھے حوصلہ عطا کرتا تھا۔ شاہی کو گئے سال ہو گیا، میرے پیپرز اچھے نہ ہوئے اور میں فیل ہو گئی، تبھی کالج کو خیر آباد کہہ دیا۔ والدین بہن بھائی مجھے دیکھ کر پریشان رہنے لگے، انہیں پتہ تھا کہ میں نے شاہی کی جدائی کا اثر لیا ہے۔ کاش میری اس کے ساتھ منگنی نہ ہوئی ہوتی، میں دل ہی دل میں سوچتی۔ تایا ابا نے نہ صرف اس رشتے کو جوڑا تھا، بلکہ اب بھی ہر ایک سے یہی کہتے تھے کہ کبریٰ میری بڑی بہو ہے، اگر کوئی اس کا رشتہ لائے تو میں اس پر فائل کھول دوں گا۔ میں تایا ابو سے پوچھتی کہ شاہی ہمیں خط کیوں نہیں لکھتا، فون کیوں نہیں کرتا، تو وہ اسے برا بھلا کہنے لگتے کہ احمق لڑکا پرائے دیس جا کر اس کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے۔ گمان تک نہ ہوا کہ تایا ابو ڈرامہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہر طرف سے مایوس ہو کر میں بیمار ہو کر بستر پر ڈھہ گئی۔ عورت محبت کے معاملے میں بہت کمزور رہی ہے، مرد کی ایک محبت بری نظر ہی عورت کی کمزوری ہوتی ہے۔ اس کمزوری کے باعث وہ اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیتی ہے، لیکن اسے ملتا کچھ نہیں سوائے بے وفائی کے۔ اسی دوران پتہ چلا کہ رائل کی منگنی ہو گئی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری اتنی اچھی اور گہری دوست نے اپنی منگنی پر مجھے بلایا بھی نہیں۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں شکوہ کرتے ہوئے اس کے گھر گئی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، مسکرائی اور نہ بیٹھنے کے لیے کہا، بلکہ جلدی سے کمرے میں گھس گئی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ میرا آنا اسے اچھا نہیں لگا۔ میں الٹے قدموں لوٹنے والی تھی کہ میری چھٹی حس نے چوکنا کیا اور میں مارے تجسس کے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے گلہ کیا کہ تم نے منگنی پر مجھے بلایا نہیں اور اب آئی ہوں تو منہ پھیر لیا ہے، آخر کیا ہوا ہے؟ آخر کیوں ایسا کر رہی ہو؟ تمہارا یہ انداز میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے ایسا کہنے پر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی، چند سیکنڈ سے سنبھلنے لگی تھی، پھر اس کے چہرے پر وہی ہمدردی اور اپنائیت لوٹ آئی۔ اس نے اپنے زرد چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بیٹھنے کو کہا، پھر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ میں نے اس کے منگیتر کا نام پوچھا اور تصویر دیکھنے کی ضد کی۔ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی، تبھی اس کی امی کمرے میں آ گئیں۔ میں نے ان کو مبارکباد دی، لیکن آج مجھے ان کی محبت بھری مسکراہٹ میں بناوٹ محسوس ہوئی۔ آنٹی، آپ نے بھی مجھے رائل کی منگنی پر نہیں بلایا، میں شکوہ کرنے لگی۔ آخر کیوں؟ میں نے شکوہ کیا تو انہوں نے حیرت سے بیٹی کو دیکھ کر کہا، کبریٰ، کیا واقعی تم کو علم نہیں کہ رائل کی منگنی شاہی سے ہو گئی ہے؟ یہ سن کر میرے ہوش گم ہو گئے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ چہرے کا رنگ بدلتے دیکھ کر آنٹی نے مجھے صوفے پر لٹا دیا۔ اس کے بعد نہیں معلوم کیا ہوا، کیونکہ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر تھی اور میرے شفیق والدین کے مہربان چہرے میرے سامنے تھے۔ ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہی اور رائل کے گھر والے ایسا کر سکتے ہیں۔ اس بات پر ابا اور تایا میں سخت جھگڑا ہوا۔ تایا کا کہنا تھا، اب وہ وقت نہیں رہا کہ اولاد پر سختی کی جائے، میں مجبور ہوں۔ شاہی سے زیادہ مجھے اپنی عزیز جاں سہیلی کی بے وفائی کا افسوس تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتے ہیں۔ اس دکھ نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔
دونوں ہی میرے اپنے تھے، ایک تو میری سگی سہیلی تھی اور دوسرا میرا منگیتر تھا۔ میں تو ان دونوں کو ہی اپنے وجود کا حصہ سمجھتی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ شاہی کا یوں چلے جانا اور مجھے خط نہ لکھنا، فون بھی نہ کرنے کی کیا وجہ تھی۔ اس کے گھر والے ہم سے جھوٹ بولتے رہے، ہمارے اپنے ہمیں دھوکہ دیتے رہے۔ شاہی نے تایا اور تائی کو بتا دیا تھا کہ رائل سے شادی کرنے پر وہ UK جا سکتا ہے، وہاں اس کے بھائی ہیں جو اسے اسپانسر کریں گے اور وہ آگے پڑھے گا، پھر نوٹوں کی بوریاں کما سکے گا۔ اس طرح خونی رشتوں نے دولت کو اہمیت دی۔ تایا جی نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس طرح ان کا بھائی ہمیشہ کے لیے ان سے چھوٹ جائے گا۔ اور رائل جو میری دوست، میری غمگسار، میری رازداں تھی، وہ بھی آستین کا سانپ نکلی۔ اس نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا۔ شاہی کو اس نے اچھے مستقبل کی آس دلائی۔ اس کے 2 بھائی زمینداری سنبھالتے تھے اور دو کا UK میں اپنا بزنس تھا۔ وہ مدت سے وہاں سیٹل تھے اور بہت دولت مند تھے۔ اب کچھ عرصے بعد ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ مجھے اپنے دل میں دھواں سا محسوس ہوتا تھا جب میں یہ سوچتی تھی کہ نہ کوئی میرا دوست ہے اور نہ غمگسار، تو سب رشتوں پر سے اعتبار ٹوٹ چکا تھا۔ دل ڈوبنے لگتا اور دنیا اندھیری نظر آنے لگتی تھی۔ اب مجھے کوئی کام نہ رہ گیا تھا سوائے شاہی کی بے وفائی کا سوگ منانے کے۔ اس پر ستم یہ کہ لوگ مجھے اس کی فرصت بھی نہ دینا چاہتے تھے۔ تب ہی مجھے شادی، دوستی اور مرد ذات سے نفرت ہو گئی۔ میں نے کبھی شادی نہ کرنے کی قسم کھائی، مگر امی ابو تھے کہ ہر وقت اس فکر میں مبتلا رہتے تھے کیونکہ میں ان کی بیٹی تھی۔ ان دنوں میرے لیے اچھے رشتے آتے۔ لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کے منگیتر نے اس سے بے وفائی کی ہے، تو خاندان بھر کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہو گئیں۔ شکل و صورت کی میں اچھی تھی، اس لیے امیر گھرانوں سے بھی رشتے آئے۔ ایک غریب گھر کے لڑکے نے مجھے ٹھکرا دیا تھا تو کئی امیر گھرانے کی بہو بنانے کو مجھے تیار ہو گئے۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میری زندگی یوں بدلے گی۔ میں پھر کبھی بہار کے موسم کا منہ دیکھوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسے اپنے بندوں پر رحم آ ہی جاتا ہے۔ اگر میرے دل پر شاہی کی تصویر نہ ہوتی تو شاید میں دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہوتی۔ میں نے اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ دل ہی نہ مانتا تھا کہ اس کے سوا کسی اور کو جیون ساتھی بناؤں۔ میرے دل کی کیفیت کوئی ایسی لڑکی جان سکتی ہے جس کو ایسا دکھ ملا ہو۔ ہم لڑکیاں کتنی مجبور و بے بس ہوتی ہیں۔ بے وفا شاہی اور چلتر رائل کو تو اس کی منزل مل گئی اور میں تڑپتی رہ گئی۔ کچھ دنوں تک والدین میری حالت دیکھتے رہے، پھر مجھے سمجھانا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ کبھی رو کر، کبھی پیار و محبت اور منت سماجت سے مجھے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ میں اپنا گھر بسا لوں۔ یہ میرا تجربہ تھا کہ جب کوئی ہر جانب سے مایوس ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور اس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ یہ انسان کا اپنے خالق پر بھرپور اعتماد ہوتا ہے جس کو اللہ پاک پسند کرتا ہے اور اپنے بندے کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ امی اب مجھے اکثر یہی سمجھاتی تھیں۔ آخر بات میری سمجھ میں آ گئی اور میں نے ان کا کہا مان کر اپنی کشتی کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ خود پر میرے اعتبار کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اس نے میرے لیے ایک بہترین ساتھی کو منتخب کیا۔ میں نے بھی اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیا۔ فاروق کا رشتہ آیا اور میں نے والدین کے کہنے پر اسے قبول کر لیا۔ میری شادی فاروق سے ہو گئی۔ چند دن تو دل بے سکون رہا، رفتہ رفتہ دل کو سکون آ گیا۔ میرے دل میں اپنے خاوند کی محبت جڑ پکڑنے لگی اور ان کے دل میں بھی میری محبت پیدا ہو گئی، جو ہمارا سنجوگ اور گھر کا ماحول محبت بھرا رہنے لگا۔ کبھی فاروق نے کاروبار میں دل لگا کر محنت کی اور آج وہ
اپنے ملک کی ایک نامور صنعت کار ہیں۔ میں لاکھوں میں کھیلنے لگی۔ گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ میرے بچے ملک کے بڑے اور اعلیٰ ترین اداروں میں پڑھ رہے تھے۔ دولت کے ساتھ ساتھ سکون بھی بہت تھا۔ شاہی کی بے وفائی یاد آتی تو کبھی کبھی میں دل میں درد کی لہر ضرور دوڑ جاتی تھی۔ کافی عرصہ تو مجھے خبر نہ ہوئی کہ وہ کس حال میں ہے۔ بعد میں سنا کہ 2 سال انگلینڈ میں رہنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو طے شدہ پروگرام کے تحت اس کی شادی رائل سے ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد رائل بھی انگلینڈ چلی گئی۔ نہیں معلوم کہ وہاں وہ دونوں کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ میری شادی کو 10 برس گزر چکے تھے۔ ایک دن میکے گئی تو پڑوسن امی کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی کہ انگلینڈ میں رائل اور شاہی صرف سال بھر ساتھ رہ سکے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان بن ہو گئی اور رائل وطن واپس آ گئی۔ 2 سال میکے میں رہ کر شاہی کا انتظار کیا۔ جب وہ آیا تو صلح کی بجائے طلاق ہو گئی۔ مجھے ان کے طلاق کا سن کر خوشی تو نہیں ہوئی، تاہم میں نے یہ ضرور سوچا کہ جو لوگ دوسروں کی خوشیوں پر اپنے خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں وہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتے، اور میری استدعا ہے کہ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے تو آپ اس کو بد دعا نہ دیجیے بلکہ اپنے سکون کی دعا مانگیے کہ یہی بات اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں۔